جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تقوی کا تیسرا درجہ وہ ہے جس کو قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ بتلا رہی ہے، اور یہ اوپر جو 3 درجے ذکر کیے گئے لوگوں کے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا والی آیت میں، تو اس میں آخری جن کا ذکر کیا گیا ہے سابقوا بالخیرات باذن اللہ، وہ یہی متقی لوگ ہیں۔ تو گویا مقتصد اور سابقوا بالخیرات باذن اللہ یہ دونوں تقوی شعاروں کا ہے، لیکن آخری گروپ جو ہے وہ حق تقاتہ کے درجے میں ہے، اور اس سے اوپر والا صرف واجبات کو بجا لانے اور محرمات کو چھوڑنے والا گروپ ہے، لیکن دونوں تقوی کی صفت سے متصف ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اور عذاب کے درمیان وقایا کر لیا، اس لیے مقتصدین بھی متقی ہیں۔ تیسرا درجہ کہ انہوں نے تقوی جیسے تقوی کا حق تھا اس طریقے سے اختیار کیا، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے جن کو قرآن نے سابقون بالخیرات باذن اللہ کہا ہے۔ اب اس کے علاوہ تیسرا درجہ ان مومنین کا ہے جنہوں نے محرمات کا کبھی ارتکاب کر لیا، کبھی کوئی واجب چھوڑ دیا، تو اس طریقے سے ان کو وہ اپنے واجبات کو چھوڑنے کی وجہ سے اور محرمات کو کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق کر چکے ہیں، تو اسی لیے ان کے لیے تعبیر قرآن نے استعمال کی کہ ظالم لنفسہ، اسی لیے قرآن نے اس کے لیے تعبیر استعمال کی کہ فمنہم ظالم لنفسہ، اور یہ تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ یہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا والی آیت کے اندر جو ترتیب رکھی گئی ہے، وہ ترتیب اگر یہ پوچھا جائے، یہ سمجھا جائے کہ یہ حقیقت میں تعداد کو درشاتی ہے یا نسبت کو بتلاتی ہے کہ کتنی نسبت کس کی ہوگی، تو وہ لوگ جن کو کتابوں کا وارث بنایا گیا اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندوں میں سے، وہ 3 کیٹیگری کے ہوں گے۔ ان میں سب سے بڑی تعداد جو ہوگی وہ ظالم لنفسہ والوں کی ہوگی، جنہوں نے، جو مومن تو ہیں لیکن جنہوں نے واجبات کی مکمل طور پر ادائیگی نہیں کی، اس طور پر کہ کبھی واجب کو ادا کیا اور کبھی کسی واجب کو چھوڑ دیا، حرام کاموں سے بچتے تو ہیں لیکن کبھی کبھار کوئی حرام کام ان سے صادر بھی ہو گیا، تو ایسے لوگ وہ ہیں جو ظالم لنفسہ کے دائرے میں ہیں، اور حرام کام کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق قرار دے چکے ہیں، واجب کام کو چھوڑ کر، جس کا کرنا واجب ہے اسے چھوڑ کر وہ اپنے عذاب کو دستک دے چکے ہیں۔ تو عذاب کے اور ان کے درمیان جو وقایا ہونا چاہیے وہ وقایا پورے طور پر انہوں نے ختم کر دیا، لہذا وہ متقین کے درجے سے ساقط یا اس سے نیچے چلے گئے، اور یہ ایک تعداد کے اعتبار سے یہ جم غفیر ہوگا۔ اس سے کچھ کم درجے میں ہوں گے یا کچھ کم تعداد میں ہوں گے مقتصد لوگ، اور ان کی تعداد پہلے والوں کے مقابلے میں کم ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے واجبات کی ادائیگی کی، حرام کاموں کو چھوڑ دیا، لیکن جو سبقت اختیار کرنے والا معاملہ تھا فضل کے راستوں میں، وہ پورے طور پر نہیں کیا انہوں نے، تو وہ آخری درجے تک بھی نہیں پہنچے اور نچلے درجے پر بھی نہیں پہنچے، اس لیے کہ انہوں نے واجبات کو ادا کر کے اور محرمات کو چھوڑ کر کے گویا انہوں نے عذاب کے اور اپنے درمیان ایک وقایا بنا لیا، ایک آڑ بنا لی، ایک پردہ قائم کر دیا، تو عذاب سے چونکہ پورے طور پر بچ گئے، اس طور پر یہ متقی ہو گئے۔ تو متقیوں کا یہ پہلا گروپ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے دوسرے نمبر پہ، اور جو پہلے والے گروپ کے مقابلے میں تعداد میں کم ہوں گے، اور ان سے بھی کم تعداد ہوگی وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو تقوی کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے، اتقوا اللہ حق تقاتہ والے مرحلے میں جو لوگ ہوں گے وہ ان پہلے ذکر کردہ دونوں گروہوں کے مقابلے میں تعداد میں کم ہوں گے، اور یہ لوگ وہ ہوں گے جو حقیقت میں اللہ رب العالمین سے خوف و خشیت کمال درجے کا رکھتے ہوں گے، اور جو خیرات کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر سبقت لے جانے والے ہوں گے، صرف واجبات کو ادا کر کے یا حرام کاموں کو چھوڑنے پر اکتفا نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ نفلی چیزوں کو بھی انجام دینے میں پیش رہنے والے ہوں گے۔ تو تقوی کے حوالے سے جب امام الاتقیاء کہا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں آخری درجے کا جو اہل تقوی کا درجہ ہے ان کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوں گے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے۔ آگے امام طحاوی نے کہا کہ وہ سید المرسلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے سردار ہیں، اور رسولوں کے سردار بھی ہیں
اور رسولوں میں مقدم بھی ہیں، رسولوں میں سب سے افضل بھی ہیں، اس لیے کہ سرداری یہ فضل ہی سے متفرع ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اندر بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں بنو آدم کا سردار ہوں، اور بنو آدم میں سارے کے سارے لوگ داخل ہیں، مرسلین بھی اس کے اندر، رسول بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو چونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلاتے تو یہ مضمون امت کو پہنچاتا کون؟ یہ ایک غیبی مضمون تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ پہنچاتے تو کتمان علم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگ سکتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ رسالت کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے امت کو اس چیز کی خبر دی، تو یہ خبر کے باب سے ہے، فخر کے باب سے نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول انا سید ولد آدم یہ بتلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے بنو آدم کے سردار ہوں گے، جن میں رسول بھی داخل ہیں۔ اور قیامت کے دن جب شفاعت والا معاملہ آئے گا، اس میں بھی آپ جو لمبی روایت ہے اس کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ساری کی ساری خلقت جائے گی ایک ایک نبی کے پاس، اور سارے کے سارے انبیاء کرام نفسی نفسی کہہ کر کے معذرت کر لیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آئے گا کہ حساب اپنے رب سے کہیے کہ وہ حساب جلدی لے، اس لیے کہ وہ لوگ عرض محشر میں وہ وہاں کی جو گرمی ہے اور وہاں کی جو پریشان حالی ہے اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا انا لہا فیخر تحت العرش فیحمد اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں میں اس کام کو انجام دوں گا، میں اس کام کو انجام دوں گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے گر جائیں گے سجدے میں، اللہ کی تعریف کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو کر کے ساری خلقت کے لیے سفارش کریں گے اور بات کریں گے، وہ آپ تفصیل جانتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیادت کے مقام پر فائز ہوں گے، اور ایسے مقام پر فائز ہوں گے کہ جن میں ساری خلقت شامل ہوگی، جن کے اندر اللہ کے رسول بھی سارے کے سارے شامل ہوں گے، ان کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیادت حاصل ہے۔ یہاں پر امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے اور دیگر شراح طحاویہ نے ایک ضمناً بات ذکر کی ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں پر فوقیت دینا درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو کہا کہ انا سید ولد آدم، ٹھیک ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سارے کے سارے نبی بھی آ گئے، سارے کے سارے رسول بھی آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے رسولوں کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ میں سب رسولوں کا سردار ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ رسولوں کے درمیان اللہ رب العالمین کی درجہ بندی کا ثبوت قرآن کریم کی آیت سے بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی، اور رسول بہت سارے ہیں، جیسا کہ کل گزرا تھا، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی گئی تھی آپ کے سامنے، جو سندن ثابت نہیں ہے لیکن مضمون کے اعتبار سے جس کو محققین علماء نے اس کی بہت ساری باتوں کو درست مانا ہے۔ تو رسولوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ان میں افضل اولو العزم رسول ہیں، اور اولو العزم رسولوں کی تعداد 5 ہے، اور ان 5 میں بھی کیٹیگری ہے، اور ان میں سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی تکلیم کے ذریعے سے، اور جو فضیلت اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی خلیل بنانے کی، وہ خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی ہی صرف نہیں ہے، یہ چیز یہاں پر دھیان دینے کی ہے کہ اولو العزم رسولوں میں سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کیا جو باقی اولو العزم رسول ہیں ان کو جن اوصاف میں خصوصیت بخشی گئی ہے
وہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں پائی جاتی ہے؟ اگر نہیں پائی جاتی ہے تو پھر ان میں افضل کیسے ہوئے؟ ایک بات یہ ذہن میں آ سکتی تھی. تو اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنایا. قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن یہ خلت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں ممتاز کرتی ہے، وہیں یہی صفت اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رکھی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے. اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنا لیا ہوتا تو میں جو ہے ابو بکر کو خلیل بناتا. تو لیکن یہ کہ میں خلیل الرحمن ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خلت کا مقام ثابت ہے. جو تمیز ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے فوقیت دی اس طور پر کہ ان کو شرف ہم کلامی بخشا. لیکن کیا شرف ہم کلامی میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فوقیت اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صفت نہیں پائی جاتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے شرف ہم کلامی بخشا، جیسا کہ معراج والی روایت کے اندر بات پائی جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم رسولوں میں بھی سب سے افضل اور سب سے برتر ہیں، اور وہ اس طور پر کہ جو خصوصیات دیگر رسولوں کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی بدرجہ اتم موجود ہیں. تو یہ تفضیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ثابت ہے. البتہ نام لے لے کر کے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں رسول سے افضل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں رسول سے افضل ہیں، اس طور پر کہ جس رسول کا نام لے کر کے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر فوقیت دینا چاہتے ہیں، اس دوسرے رسول کی توہین کا پہلو نکلے، تو یہ اس سے روکا گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اور اس کے بارے میں آپ مشہور واقعہ بھی جانتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مقدمہ پیش ہوا تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی. تو وہ جو ہے عام طور پر یہ بات کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن خاص طور پہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یونس سے افضل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیش سے افضل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں، ان سے افضل ہیں، نام لے لے کر کے کسی کا اور خاص طور سے اس سیاق میں کہ جس نبی کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے ان کے تئیں اساعت ادب کا پہلو ہو، تو یہ چیز درست نہیں ہے. اور یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کا مضمون سمجھ میں آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لا تخیرونی علی موسیٰ فإن الناس يصعقون يوم القیامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ أو قال باطش بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. تو یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تخیرونی علی موسیٰ کہا اور ایک روایت میں لا تفضلونی علی موسیٰ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص نبی کا ذکر کر کے اور ان کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل بتانا یہ چیز درست نہیں ہے، جس سے سامنے والے نبی کی توہین کا پہلو نکلے. تو وہاں پر تفضیل بیان کرنا اس صیغے کے ساتھ اس طریقے سے وہ چیز مناسب نہیں ہے. لیکن اگر من جملہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عظمت شان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و مقام کو بتلانا مقصد ہے تو عمومی طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہی چونکہ ایک یہودی کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا، یہودی اور مسلمان کے ساتھ، کہ کسی معاملے میں ان کا اختلاف ہوا تو یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو مسلم نے یہودی پر رد کیا اور جو ہے ان کو چانٹا مار دیا. تو وہاں پر چونکہ عصبیت اور حمیت اور فخر کا پہلو تھا، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر منع کیا. تو یہ چیز جو ہے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر یہ سارے پہلو نہیں ہیں تو جو ہے تفضیل بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر یہ سارے پہلو ہیں تو پھر وہاں پر درست نہیں ہے. یا پھر یہ کہہ لیں کہ عمومی طور پر فضل بیان کرنا
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ چیز درست ہے، البتہ نام لے کر کے کسی نبی کے ساتھ اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ یہ تفضیل بین الانبیاء کے حوالے سے ہو گیا۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا وحبیب رب العالمین، اور کل اس پر گفتگو ہو چکی تھی کہ محبت کے مراتب ہیں، محبت کے درجات ہیں، اور ان درجات میں سے کچھ درجات ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیے جاتے ہیں، سارے کے سارے درجات اللہ رب العالمین کے لیے ثابت نہیں کیے جاتے، یا اللہ کی جانب سے مخلوق کے لیے ثابت نہیں کیے جاتے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ محبت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ خلت کا ہے، جو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن نے کہا، جو آیت ذکر کی آپ کے سامنے، کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بارے میں کہ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ أو قال خلیل اللہ، کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنانے والا ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا، لیکن تمہارے ساتھی خلیل الرحمن ہیں یا خلیل اللہ ہیں، اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلت کا مقام ثابت ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثابت ہے، اور یہ محبت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ محبت کے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ڈھیر سارے مرتبے ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے مرتبے سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیے جائیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ البتہ بعض فرقے ہیں جنہوں نے افراط و تفریط سے کام لیا ہے، محبت کے درجات کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنے میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ بعض فرقے وہ ہیں جنہوں نے جو محبت کے درجات اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہیں ان کو بھی ثابت نہیں کیا، جیسے جہمیہ اور معتزلہ اور ان کے ہم خیال لوگ ہیں۔ تو محبت کے مفہوم کا اور اس کے ظاہری معنی کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، اور محبت کے جو مراتب ہیں ان تمام کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں کے لیے محبت کی حقیقت کا انکار کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے کسی کو خلیل بنایا، اس خلیل بنانے کے معنی کی حقیقت کا بھی انکار کر دیا، اور ان تمام چیزوں کی انہوں نے تعویل کر ڈالی، ایسی تعویل جس کی لفظ اجازت نہیں دیتا۔ جہاں تک اہل سنت والجماعت کا معاملہ ہے تو انہوں نے غلو نہیں کی، انہوں نے غلو سے کام نہیں لیا محبت کے معاملے میں، تو نہ تو جہمیہ معتزلہ کی طرح سے کہا، اور نہ ہی محبت کے معاملے میں غلو کرنے والے، دھیان دیجئے گا اس چیز کو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج کل محبت کے درجات کو ذکر کرنے میں جو افراط و تفریط اہل سنت کہلانے والے فرقوں کے درمیان بھی پائی جاتی ہے، اس کا بھی میں بھی ذکر کروں گا۔ میں نے بتایا کہ جفا کا ثبوت دینے والے، یعنی جو محبت کے درجات اللہ کے لیے ثابت ہیں ان کو بھی ثابت نہ کرنے والے جہمیہ معتزلہ اور ان کے ہم رشتہ بھائی لوگ ہیں، اور ان کے مد مقابل دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے محبت کے ان درجات کو بھی اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت نہیں کیا ہے۔ یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ محبت کے جو درجات ہیں ان میں سے کون کون سا درجہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے 4 الفاظ ثابت کیے ہیں، محبت کے درجات میں سے 4 درجے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ارادہ خاصہ، ارادہ خاصہ جس کو ارادہ شرعیہ کے طور پر ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا ہے ارادے کی بحث میں، ارادہ شرعیہ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ محبت کے معنی میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پسند کرتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تو یہاں جو یرید کا صیغہ استعمال کیا گیا یہ محبت کے درجات میں سے ہے، یعنی اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی کو پسند کرتا ہے اور تنگی کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ ساری جو ادلہ ہیں جو ارادہ شرعیہ والے ہیں وہ تمام کے تمام محبت کے درجے کو ظاہر کر رہے ہیں، اور محبت کا یہ درجہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے احادیث شریفہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرا درجہ خود محبت کا لفظ ہی ہے، محبت کا لفظ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ
फत्तबिऊनी युहब्बुकुम अल्लाह। मवद्दत का लफ्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए इस्तेमाल फरमाया है, खुल्लत का लफ्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए इस्तेमाल फरमाया है, और इन सब पर कुरान करीम की वाज़ेह दलीलें मौजूद हैं। कुरान करीम की दलीलें मौजूद हैं, अहादीस शरीफा तो खैर हैं ही, लेकिन खुद कुरान करीम के अंदर ये दलीलें मौजूद। तो ये इरादा, मोहब्बत, मवद्दत और खुल्लत, ये मोहब्बत के दर्जात हैं जिनको कुरान और सुन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए साबित माना गया है। इनके अलावा जो भी दर्जे हैं वो कुरान और सुन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए साबित नहीं है, और ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अपने लिए जिक्र फरमाया है। उन्हीं दर्जात में से एक दर्जा है इश्क का, एक दर्जा है इश्क का, और ये लफ्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया है, ना अपने तौर पर, ना बंदों की तरफ से अपने लिए इस चीज को पसंद फरमाया है। यानी ना अल्लाह रब्बुल आलमीन, नाउज़ बिल्लाह अगर कहा जाए इस सरीह ताबीर को इस्तेमाल करते हुए, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन इश्क करता है और ना बंदों की तरफ से इश्क किया जाता है। यानी इश्क की ताबीर जो मोहब्बत के दर्जात में से एक दर्जा है, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्तेमाल शरई नुसूस के अंदर कहीं भी नहीं हुआ है, ना अल्लाह के साथ, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और ना अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए, ना बंदों की तरफ से अल्लाह के लिए। इस चीज को जहन में रखा जाए। ये लफ्ज सराहत के साथ ना अल्लाह के लिए इस्तेमाल में आया है और ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल में आया है, लेकिन अहले तसव्वुफ ने इसको इस्तेमाल किया है, अहले तसव्वुफ ने इसको इस्तेमाल किया है। जी, वो कहते हैं इन अल्लाह युअशक, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इश्क किया जाता है, नाउज़ बिल्लाह। तो इश्क जो है ये लफ्ज यही जो मैंने कहा आपसे कि जहमिया और मुअतज़िला ने जहां मोहब्बत के सारे दर्जात का इनकार कर दिया, या वहां इन गुलात सूफिया ने जो है उसके अंदर इफरात से काम लेते हुए उन दर्जात को भी साबित करने की कोशिश की जो दर्जात कुरान और सुन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मोहब्बत के साबित नहीं किए गए हैं। ये क्यों किताब और सुन्नत के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया, इसके बारे में उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसको जो मना किया जाता है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये किताब और सुन्नत के अंदर वारिद लफ्ज़ नहीं है, किताब और सुन्नत के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं मिलता, इस वजह से उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात ये कि अरब के लोगों ने इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है मगर उस मोहब्बत के लिए जिसके अंदर शहवत हो, उस मोहब्बत के लिए जिसके अंदर शहवत हो, माशूक के लिए। और आप जानते हैं कि शहवत उन चीज़ों के ताल्लुक से होती है जिनसे निकाह किया जाता है या जो निकाह करता है, तो वहाँ पर वो जो जिस्मानी मिलाप का एक जो तसव्वुर है वो इस लफ्ज़ के साथ जुड़ा हुआ है। तो शहवत और हवस का जो मजमून है वो इश्क के अंदर दाखिल है, और इसीलिए इंसानों में से कोई इसको अपनी माँ और बहन के लिए इस्तेमाल करना कभी गवारा नहीं करता। तो वो अल्फाज जो आप अपनी किसी मुक़द्दस रिश्ते के लिए के अंदर मोहब्बत के दर्जात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना आप कैसे जायज़ समझते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसका इस्तेमाल करना कैसे जायज़ समझते हैं? कैसे आप अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हैं, या कैसे अपने आप को आशिक़ इलाही कहते हैं? आशिक़ इलाही, आप जानते हैं कि किस तरह के माहौल में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ये सब चीज़ें असल में बहुत अहमियत रखती हैं। हम लोग जिस माहौल के अंदर रहते हैं वहाँ इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये लफ्ज़ जो है इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, इस हवाले से इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए। जी, उसके बाद इमाम तहावी ने कहा कि वकुल्लु दावा नबुव्वति बादहु फग़य्युन व हवा, बल्कि कुफ्र है कि हर नबुव्वत का दावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बाद वो गुमराही और हवा परस्ती ही नहीं, बल्कि सच्ची बात यह है कि वो कुफ्र है। और अगर कोई दावाए नबुव्वत कर बैठता है तो उसका अंजाम क्या होगा? आप जानते हैं कि इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की इस पर मुस्तकिल किताब है, और सही कौल यह है कि अगर कोई शख्स नबुव्वत का मुद्दई हो तो उसकी तौबा भी कबूल नहीं की जाएगी। इसके सिलसिले में मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं, लेकिन जो राजिह कौल जिक्र किया गया है वो यही कि अगर कोई शख्स नबुव्वत का मुद्दई है तो ऐसे शख्स को सिवाय गर्दन जदनी के और कोई सजा नहीं दी जा सकती। वो गर्दन जदनी है, उसे कत्ल किया जाएगा, चाहे फिर वो तौबा कर ले। तौबा
وہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ اگر اس جرم میں توبہ قبول کی جانے لگے تو زید، عمر، بکر ہر جگہ سے کھڑے ہو کر کے دعویٰ نبوت کر دیں، اور جب گرفت کا موقع آئے تو کہہ دیں ہم توبہ کرتے ہیں، تو نبوت کا مقام ایک کھلواڑ بن کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے اس موضوع پر یہ ایک نہایت حساس مسئلہ ہے، اسی لیے علماء محققین نے راجح قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص مدعی نبوت ہے تو پھر وہ گردن زدنی ہے، اس کی گردن مار دی جائے گی۔ توبہ کرتا ہے تب بھی اس کو بخشا نہیں جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ توبہ کا معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا جو ہے معاملہ جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس دنیا کے اعتبار سے اسے یہاں پر جینے کا حق نہیں ہے، تاکہ وہ رادع ہو اور کوئی اور شخص اس قسم کی مجنونانہ حرکت کے بارے میں تصور بھی نہ کرے، وہم بھی اس کے اندر نہ پیدا ہونے پائے۔ تو یہ چیز جو ہے کہ نبوت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ گمراہی اور ہوا پرستی ہی نہیں بلکہ کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام جنوں کی طرف اور ساری مخلوقات کی طرف حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے اور نور اور ضیاء دے کر کے بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسان اور جنات سب کے لیے ہوئی تھی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت واضح مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسان اور جنات دونوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے خود ایک اس میں فرمایا، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، مجھ پر وحی کی گئی اس قرآن کی تاکہ میں اس کے ذریعے سے ڈراؤں لوگوں کو، وَمَنْ بَلَغَ، تم کو ڈراؤں اور ان لوگوں کو جن تک یہ قرآن پہنچے۔ اور یہ ابلاغ والانذار بلغ الجن، اور یہ انذار جو یہاں پر جس کا ذکر آیا یہ جنوں تک پہنچا، اور جنوں تک پہنچنے کی دلیل خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے انسان اس کے مکلف ہیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے مکلف ہیں، ویسے ہی جنات بھی اس چیز کو ماننے کے مکلف ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دوسری کا فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے۔ لیکون للعالمین نذیرا کے اندر ایک قول یہ ذکر کیا گیا کہ اس کی ضمیر لوٹتی ہے فرقان کی طرف یعنی قرآن کی طرف، اور دوسرا قول یہ ذکر کیا گیا کہ عبد کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، اور دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سارے عالمین کے لیے ہے، اس کا مضمون نکلتا ہے۔ اور پھر تیسری دلیل وہ جنوں والی جو آیت ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس دونوں کی طرف بھیجے گئے۔ اور پھر سورہ رحمان کے اندر جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں بھی جن اور انس دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ جن کی پہلی آیت قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا إِلَىٰ آخِرِهِ۔ یہ ساری کی ساری دلیلیں ہیں اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جن اور انس دونوں کے لیے شامل تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت للناس کافۃ۔ صریح روایت ہے کہ اس سے پہلے جو نبی بھیجے جاتے تھے وہ اپنی قوموں کے لیے خاص بھیجے جاتے تھے، اور مجھے سارے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا ہے۔ جب ناس کے اندر یہ ان لوگوں کے قول کے مطابق جو جنوں کو ناس کے اندر شامل مانتے ہیں، اس لیے کہ ناس کے اندر اگر یہ قول مراد لیا جائے کہ صرف بنی نوع انسان مراد ہیں تو پھر اس میں جن داخل نہیں ہوں گے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ ناس کا لفظ جن کو بھی شامل ہے، تو ان لوگوں کے قول کے مطابق یہ سب کو شامل ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس سلسلے میں ڈھیر ساری دلیلیں ثابت ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت کے لیے تھی اور پورے جن و انس کے لیے تھی۔ تو اس طریقے سے ہم امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول
آخری قول جو یہاں پر اس آج کے پڑھے ہوئے حصے میں تھا، وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ بِالْحَقِّ وَالْهُدَىٰ وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ. اس قول کی تشریح ہم نے کر لی. یہاں پر ایک چیز میں ضمن ذکر کر دوں کہ جب جنوں کا معاملہ آیا تو کیا جو رسول بھیجے گئے تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ان رسولوں کے تعلق سے ایک چیز، دو چیزیں بلکہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی رسول بھیجے گئے وہ سب کے سب مرد بھیجے گئے، عورتوں میں رسالت اللہ رب العالمین نے نہیں بھیجی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے رسالت قرآ میں بھیجی، بادیہ میں اللہ رب العالمین نے نہیں بھیجی. اسی طریقے سے جتنے بھی رسول آئے وہ بنی نوع انسان میں آئے، یعنی انسانوں میں سے آئے، جنات میں سے نہیں آئے. ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جنوں کے حوالے سے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اور اس سے پہلے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. تو وہاں اس آیت کے اندر دلیل پکڑی ہے علماء محققین نے کہ جنوں کی طرف کوئی انسان کوئی جن رسول بنا کر کے نہیں بھیجے گئے، اس لیے کہ اس آیت میں انہوں نے آگے چل کر کے کہا ہے کہ من بعد موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے رسولوں میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہم نے سنا اور قرآن لے کر کے آئے ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کو ماننے کے مکلف بنائے گئے، اور ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے تمام مرحلوں میں انسانی رسولوں کے ہی تابع تھے، اور انسان کی طرف جو رسول بھیجے گئے انسانوں میں سے انہی کو ماننے کے مکلف تھے، ان میں سے الگ سے رسول نہیں بھیجے گئے. یہ آج کے درس سے متعلق جو بنیادی چیزیں تھیں ان کا ذکر کرنا ضروری تھا، اور درس نہ چاہتے ہوئے بھی مختصر کرتے کرتے کچھ لمبا ہو گیا. اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، اور آج کا درس اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین ان کو سمجھنے اور ان کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے عقیدے کے اندر احتیاط سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں افراط و تفریط اور غلو و جفا سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع شریعت بنا کر کے زندہ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اسلاف اعظام کے مسلک پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمارا حشر فرمائے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اگر آج کے درس سے متعلق کوئی سوال ہو تو سوال کیا جائے، اور مختصر انداز میں، تاکہ جو وقت باقی رہ گیا ہے اسی میں ہم لوگ جواب دے کر کے نپٹا سکیں، تاکہ جو وقت لگ گیا وہ لگ گیا، لیکن امتحان کی تیاری میں، اور جو لوگ امتحان کی تیاری کرنا چاہیں وہ اب جا سکتے ہیں. اور یہ جو سوال جواب کی نشست ہے ضروری نہیں کہ اس کے اندر آپ شامل ہوں، اور ویسے بھی انشاءاللہ میں اس کو طول نہیں دینا چاہوں گا. اس مجلس کے اختتام تک جتنی باتیں کہی جا سکتی ہیں اتنی کہنے کی صرف کوشش کروں گا. جی ابو عادل سراجی نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. جی برادرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. جی الحمد للہ. 2-3 سوالات تھے شیخ، چھوٹے چھوٹے، اور اختصار کے ساتھ ہی آپ جواب دیجیے شیخ. جی جی فرمائیے. شیخ کل آپ نے ایک بات یہ بولی نبی اور رسول کی تعریف میں کہ هو الذی بعث الی قوم موافقین له فی الدیانہ فهو نبی وهو الذی بعث الی قوم مخالفین له فی الدیانہ فهو رسول. اور اس کے بعد شیخ آپ نے جو حدیث پیش کی تھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو جو تعریف ہے شیخ، تو آپ نے اس تعریف کو راجح قرار دیا ہے الحمدللہ، اور اس تعریف کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی النبوات میں ذکر کیا ہے راجح قرار ہی دے کر کے. میرا جو اشکال ہے شیخ اس بات پر کہ آپ نے لاسٹ میں حدیث ذکر کی تھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، لیکن رسولوں کے وارث نہیں ہیں. تو شیخ میرا یہ کہنا ہے کہ علماء سنت والجماعت کا ایک متفقہ عقیدہ ہے اس طرح کے اقوال میں، چاہے وہ شرک اور کفر کا مسئلہ ہو، ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہو، کہ اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع.
تو کیا شیخ یہاں انبیاء رسول کے معنی میں نہیں آ سکتا ہے اس قول کی بنیاد پر؟ دیکھیے ٹھیک ہے اور سوال وجیح ہے، لیکن یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ رسول کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بے شک بہت زیادہ بلند ہے، اور علماء کرام کو جو تشبیہ دی گئی ہے وہ نبی سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں نبوت اور رسالت کی تفریق کے موقع پر کل میں نے ذکر کیا تھا آپ لوگوں سے کہ مستقل شریعت والا قول بھی ذکر کیا گیا ہے اور کتاب اور عدم کتاب کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو یہ سب جو فروق ذکر کیے گئے ہیں وہ حقیقت میں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو یہ چیز لگی کہ نبی اور رسول کے درمیان ان چیزوں کا فرق ہے. تو بحیثیت مجموعی یہ چیز آپ مانیں کہ نبی عام طور پر اپنے سے پہلے والی شریعت کا متبع ہوا کرتا تھا، رسول بھی ہوتا تھا، لیکن رسولوں میں ایسی مثالیں چند ایک ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر رسول مستقل شریعت لے کر کے آئے. تو نبیوں کے اندر چونکہ یہ چیز متفق علیہ ہے کہ وہ پہلے کی شریعت کے مطابق ہی عمل کرتے تھے، تو اس اعتبار سے العلماء ورثۃ الانبیاء والی تشبیہ کے اندر یہ پہلو زیادہ اجاگر ہو کر کے سامنے آتا ہے کہ مستقل شریعت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جو شریعت آئی ہوئی ہے اسی کے بیان کا معاملہ ہے. ہاں، اور اسی کے بیان کا معاملہ اخذ کر کے کتاب و سنت سے، اس لیے کہ وحی کا جو ایک اضافی تسلسل تھا جو نبی کے بعد وہ تو امت کو حاصل نہیں ہے، لہذا اس چیز کو چھوڑ کر وہاں پھر فہم کا معاملہ آ جائے گا، اور اسی لیے علماء کبھی جو ہے غلطی کرتے ہیں اور کبھی ثواب کو پاتے ہیں، لیکن نبی کبھی غلطی نہیں کرتا چونکہ ان کا سلسلہ وحی سے جڑا ہوتا ہے. تو اس فرق کو چھوڑ کر کے باقی مشن کے طور پر وہ مکمل طور پر نبوی مشن سے مشابہ ہے، اس لیے نبوت سے ان کو جو ہے نبوت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. لیکن رسولوں سے تعبیر کرنے کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ رسولوں کی بات دوسری ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز اور میں کہہ دوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ موافقین اور مخالفین اس طور پر، تو علماء کو دعوت پیش کرنا ہے موافقین مخالفین سب کے سامنے، تو کہیں اس طور پر نہ یہ اشکال آئے کہ رسولی مشن تو یہاں پر پایا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے اشکال یہی تھا شیخ اصل میں، جی اشکال یہی تھا اصل میں شیخ، اشکال یہی تھا. کل آپ نے کل اشارے کے طور پہ اس بات کو ذکر کیا تھا، جی تو میں شیخ اسی وجہ سے اشکال میں ہو گیا تھا. اشکال یہی تھا اصل میں کہ جی نبی تو مسلمانوں کی طرف بھیجے جاتے تھے، مومنوں کی طرف، جی تو توحید کی دعوت ان کے یہاں نہیں پائے گئی، تو کہیں ایسا تو نہیں شیخ؟ تو اسی لیے میں نے یہ سوال کیا شیخ نا. دیکھیے یہ اس کے سلسلے میں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ چاہے اس امت کے موافقین ہوں یا مخالفین ہوں، دونوں تو امت محمدیہ ہی کے تو ہیں. سابقہ امتوں کے اندر یہ بات نہیں تھی. امت محمدیہ میں امت دعوت اور امت اجابت، امت دعوت میں مخالفین آ جاتے ہیں اور امت اجابت میں سارے کے سارے امت محمدیہ کے جو مسلمان ہیں وہ آ جاتے ہیں، اہل اسلام آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے امت محمدیہ یہ امت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یعنی ایک رسول کی جو امت ہے اسی امت کو مخاطب کرنا یہ علماء کرام کا کام ہے. تو یعنی رسول کے بعد رسولی مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں نبی ان کا کردار ادا کرتے تھے، تو وہ نبوت کا مقام علماء کو سونپا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد. چونکہ نبوت کا سلسلہ آپ کی ذات کے ساتھ ختم تھا، تو نبی کوئی رسول کے بعد رسول کا جانشین نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے یہاں پر جانشینی نبوت کے بجائے علماء کے مقام کو وہ ذمہ داری سونپی گئی. لیکن امت تو وہی ہے نا، امت تو ایک ہی ہے، پوری انسانیت جو ہے وہ امت محمدیہ میں داخل ہے. یہ چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے، واللہ عالم. جی شیخ. نہیں شیخ، اگر مطلب آپ تفریق اس چیز کے نہیں کر رہے ہیں دعوت اللہ کی اور غیر دعوت اللہ کی، تو پھر نبی کو رسول ماننے میں کیا حرج ہے یہاں شیخ؟ اگر تفریق نہیں ہے دعوت کی، یعنی دعوت علت توحید کی، تو پھر مطلب نبی کو رسول کے معنی میں لیا جا سکتا ہے نا شیخ اس قاعدے کی بنیاد پر.